بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 246 کا مطالعہ کریں گے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 374 ہے۔ اس حدیث میں اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے کوئی تصاویر ہو یا پھر کوئی سلیب کا نشان ہو یا کوئی کپڑا لٹک رہا ہو، اس کے اوپر کوئی تصاویر نقش و نگار ہو، تو کیا ایسی نماز فاسد ہو جاتی ہے یا پھر نماز ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی چیز تصاویر والے کپڑے کو ہٹا دینا چاہیے؟ عن انس رضی اللہ عنہ کان کرام لعائشة سطرت به جانب بیتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنا کرامك هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک سائڈ پہ لٹکا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا، ہمارے سامنے سے اپنے اس پردے کو ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں جو ہیں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر والے کپڑے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس تصویر والے کپڑے کو جو ہے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ اس میں ایک حدیث میں لفظ آیا کرامن۔ کرامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتلا اور باریک اون سے بنا ہوا کپڑا یا پردہ جس کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار ہوں یا تصاویر ہوں، تو ایسی جو ہے نا یہ کپڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باریک سے یہ کپڑا پردے کے طور پہ ملا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے حجرے کے سامنے یا پھر یہ کہ درمیان میں کسی جگہ پر یا دیوار پہ کسی جگہ پر انہوں نے اس کپڑے کو لٹکا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے یا نوافل ادا کرتے تھے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو سامنے سے ہٹا دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پردے کو پھر دو ٹکڑے کر دیا، اس کو ہٹا دیا اور پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد پھر اس کو تکیے کے غلاف بنا دیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کپڑے کو زمین پہ بچھایا جا سکتا ہے، کسی اور کام کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر خاص طور پہ اس کے اوپر کوئی تصویریں بنی ہوئی ہوں یا تماثیل ہوں تو ان کو جو ہے نا معزز اور احترام کے ساتھ سامنے رکھنا یا لٹکانا، اس بات کی طرف جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ ایسے کپڑے کو گھر میں کسی اور جگہ اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تصاویر اسی طریقے سے گھر کے اندر تصاویر کو جو ہے نا فریم کرنا، یا پھر عموماً ہمارے معاشرے کے اندر لوگ شوقیہ تصاویر بناتے ہیں اور تصاویر کو آویزاں کر دیتے ہیں، تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس طریقے سے کام جو ہیں اگر کسی کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہو یا پھر گھر میں کوئی تصاویر کی سینری لگی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ رکھا ہوا ہو، تو ایسی جو ہے نا چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خشوع و خضوع کو جو ہے یہ متاثر کرتی تھی۔ اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تھی، نماز کو توڑا نہیں، نماز کو بعد میں لوٹایا نہیں۔ اس سے تو یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے اگر دوران نماز کسی مجسمے پہ یا پھر جو ہے وہ تصویر پہ یا کسی نقش و نگار کے اوپر نظر پڑ جائے تو اس سے نماز کے خشوع میں تو فرق پڑتا ہے، لیکن نماز قانونی طور پر جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نماز کو لوٹایا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہم اس کے رزق کو پتھروں اور اینٹوں کے اوپر جو ہے نا کوشش کے طور پر استعمال کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا نقش و نگار تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور گھروں کو اندر سے جو ہے نا سجاوٹ اور بناوٹ کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اسراف اور ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، کہا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو پتھروں اور اینٹوں کے اوپر کوشش کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر تصویریں کپڑے پہ چھپی ہوئی ہیں اور اس طرح کا کپڑا اگر فرش پہ بچھایا جاتا ہے یا کسی اور استعمال میں لایا جاتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو نماز کے لیے استعمال کیا جائے یا جسم کے اوپر پہن کے اس کو استعمال کیا جائے یا سامنے لٹک رہا ہو یا نماز کے دوران اگر انسان کی نظر اس میں پڑتی ہو تو اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھروں میں مجسمے رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے جن کپڑوں کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہوں اگر ان کو زمین پہ بچھایا جائے اور یعنی اگر زمین پہ بچھایا جائے تو پھر اس کو مکروہ وہ نہیں سمجھتے، لیکن اگر وہ یعنی پردے کے طور پہ لٹکائے گئے ہوں، ان کے اوپر تصاویر ہوں اور نماز کے لیے جو ہے نا اگر نماز کے دوران وہ نماز کو متاثر کرتے ہوں تو پھر ایسی جو ہے نا تصاویر کو اور ایسے کپڑے کو جو ہے نا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے البتہ فقہائے شوافی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مطلقاً جو ہے نا انہوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، یعنی ایسا کپڑا جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہو یا گھر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہو تکیے کے لیے یا بستر کے اوپر بچھایا جائے یا زمین پہ بچھایا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تصویروں کو گھر میں رکھنے سے ممانعت کی ہے اور کوئی چھپی ہوئی ہوں یا مجسمے کی صورت میں ہو یا فریم کی ہوئی کوئی تصویریں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمام صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کسی تصویر کو منع کیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ایسے کپڑے کو کسی جگہ پر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اس کو جو ہے نا بالکل مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو خلاصہ کلام ہے وہ یعنی اس حدیث کا یہ ہے کہ تبلیغ اسلام میں آج کل جو ہم لوگ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا تصویر کشی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی جائز حد بھی ہے، وہاں سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ یعنی اگر اس کا مطالعہ کیا جائے اور ڈیٹیل سے دیکھا جائے اور گہرائی سے دیکھا جائے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر میں تصاویر کا لٹکانے کا کلچر، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، خواہ وہ تصاویر ہو افراد کی ہو یا کوئی سلیب کی تصویر ہو یا جانوروں کی تصویر ہو یا پرندوں کی بنی ہوئی کوئی تصاویر ہو یا مجسمے ہو، تو ایسی جو ہے نا جو نماز کے لیے اگر سامنے آ جاتی ہوں تو ایسی تصاویر اور مجسموں سے جو ہے نا اعراض کرنا چاہیے اور ایسی تصاویر کو لٹکانا جو ہے نا وہ ممنوع ہے۔ جبکہ دوسری طرف مجسموں کو گھر میں سجانا یہ تو بالکل ہی اس بات سے منع کیا گیا کیونکہ وہ ایک بتوں کی شکل ہوتی ہے، خواہ وہ بتوں کی صورت میں ہو یا پھر وہ مجسمے جانوروں کے ہوں، تو ایسے مجسموں کو جو ہے نا بالکل گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہم شوقیہ تصاویر کشی کرتے ہیں، عموماً ہمارے معاشرے کے اندر خاندانوں میں گھروں میں شادی بیاہ پر شوقیہ جو ہے تصاویر بنائی جاتی ہیں اور تصویر کشی کی جاتی ہے اور بعد میں پھر ان کو گھروں کے اندر جو ہے نا فریم کر کے لگا دیا جاتا ہے، تو ایسی تصاویر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے اور آپ اس تصویر کو بناتے ہیں اور گھر کے اندر کسی الگ مقام پہ آپ نے اس کو رکھ دیا تو اس کی تو کسی حد تک اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ایسی تصاویر کو گھروں میں سجانا، فریم کرنا، مجسمے بنا کے رکھنا، پردوں کی صورت میں لٹکانا، اس بات سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ البتہ ضرورت کے تحت جو ہے نا تصویر کشی مثلا شناختی کارڈ کے لیے ضروری ہے، پاسپورٹ کے لیے ضروری ہے، بیرونی ممالک کے سفر کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے زمینوں کے ڈاکومنٹ بنتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے یا اسناد کے لیے ضروری ہے، تو یہ یعنی جو سیکورٹی کے نقطہ نظر سے اور معاشرے میں جو ہے نا یعنی ایسی ضرورت جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اگر اس کام کے لیے اگر تصویر کشی کی جائے تو ایسی تصویر کشی کی اسلام جو ہے نا اجازت دیتا ہے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے اوپر جو ذاتی نمائش کی جاتی ہے، یہ مبلغین بھی اور غیر مبلغین بھی اور بہت سارے بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگ اس بات کو یعنی ایک مؤثر ابلاغ کے لیے جس حد تک کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی تو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر ایک آدمی صرف اپنی ذات اور اپنی نمود اور اپنے نام و نمود کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہو تو اس کی اسلام جو ہے نا اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی شہرت کشی اور اس طرح تصویر کشی اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر انسان اپنے جو ہے نا یا پھر معاشرے کے اندر مختلف جو ہے نا ہورڈنگ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پورٹریٹ لگائے جاتے ہیں، تو اس بات کو جو ہے نا اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک حد تک جہاں تک اسلام یعنی تصویر کو ضروری سمجھتا ہے انسان کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے ڈاکومنٹس کے لیے، اس کے بیرونی ممالک سفر کے لیے، تو اس حد تک تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گھروں میں شوقیہ تصویر کشی کرنا، پردے لٹکانا اور گھروں میں نام و نمود کرنا، اس بات کی اسلام جو ہے نا منع کرتا ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے جو ہم نے کل بھی پڑھی، آج بھی پڑھی اور اس سے پیچھے بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے گھروں کے اندر جو ہے تفاخر کے لیے یہ کام کرنا کہ پردے لٹکانا ایسے، اور پھر جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ جو ہے نا یعنی ایک حد سے اسراف کرنا، جہاں تک ضرورت ہے وہ ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ڈرائنگ روم میں اور بیڈ روم میں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ تو ٹھیک ہے، سب تک تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اسراف کی طرف جو ہے نا اگر انسان بڑھ جائے، اسراف و تبذیر کی طرف بڑھ جائے، تو اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی پردہ لٹک رہا ہو، تصویر اس کے اوپر بنی ہوئی ہو، سلیب کی ہو یا کسی جانور کی ہو یا انسان کی تصویر ہو، تو ایسے جو ہے نا پردوں کو جو ہے نا گھروں میں نمائش کے طور پر لٹکانا وہ مناسب نہیں ہے، ان سے جو ہے نا بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔